اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لدینا بے شک ہمارے پاس انکالا بیڑیاں ہیں وجحیما اور آگ کا ڈھیر وطعاما اور کھانا ذا غصۃ گلے میں اٹکنے والا وعذابا علیما اور دردناک عذاب۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو تناعم میں پلے ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دے۔ مہلت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے اندر کچھ عرصہ یہ رہ لیں، ان میں سے اگر کسی کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت کو قبول کر لے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کو پکڑیں گے، ان کی گرفت کریں گے، اور پھر ان کو پکڑنا اور پھر ان کو گرفت میں لانا اس طرح سے ہوگا کہ یہ چھوٹ نہ سکیں گے۔ ان لدینا انکالا، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ان بیڑیوں کے اندر ہم ان کو جکڑ دیں گے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو بیڑیاں ہیں وہ 70 گز کی ان کو پہنائی جائیں گی۔ تو اللہ کے پاس جو بیڑیاں ہیں، جب وہ بیڑیاں پہنا دی جائیں گی تو پھر یہ کسی طرح سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ وجحیما، اور آگ کا ڈھیر ہے، یعنی ان کو ان بیڑیوں کے اندر جکڑ کر آگ کے ڈھیر میں، آگ کے الاؤ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ جب یہ اس کے درمیان میں ہوں گے تو آگ کے ڈھیر میں ہر طرف سے آگ ان کو لپیٹ لے گی، پھر کسی طرف سے یہ بچ کر نکل نہیں سکیں گے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ قرار دیا کہ وہ لعنت کیا ہوا درخت ہے کہ جو اہل جہنم کو کھلایا جائے گا، اور وہ زقوم ہے، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوتے۔ جب ان کو بھوک لگے گی تو یہ اللہ سے کچھ کھانے کو مانگیں گے، تو اول تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی، اور پھر ایک طویل مدت کے بعد جب ان کی بات سنی جائے گی تو یہ زقوم کا جو درخت ہے، جو کانٹے دار درخت ہے، وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ وہ ان کے گلے میں پھنسے گا، پھر یہ پانی طلب کریں گے، پھر جہنم کا کھولتا ہوا پانی وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جس سے ان کے ہونٹ وہ ابل کر گر جائیں گے، اور جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو ان کی انتڑیاں پخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے، وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ نہ جانے وہاں پر کیسا کیسا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یوم ترجف الارض، دنیا کے اندر جتنی بھی مہلت دے دی جائے، ان تمام تر مہلتوں کا انجام یا ان تمام تر مہلتوں کا اختتام وہ اس دن ہوگا کہ جس دن زمین کانپ اٹھے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس دن زلزلہ برپا ہو جائے گا، جس دن زمین کانپے گی۔ والجبال، اور پہاڑ بھی اس دن کانپ اٹھیں گے، یعنی وہ اپنی مضبوطی، اپنے وزن کے لحاظ سے، مضبوطی کے لحاظ سے کتنے وہ گڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دن ایسا ہے، ایسا سخت دن ہے کہ وہ پہاڑ بھی اس دن اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔
وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً ریت کے تودے کی طرح، مہیلا پھسلتے ہوئے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب ریت کا تودا ہو، ریت زیادہ ساری جمع ہو اور نیچے سے تھوڑی سی ریت کو ہلایا جائے تو وہ کس طرح اوپر سے وہ ذرے ذرے پھسل پھسل کر وہ نیچے آتے۔ تو پہاڑ جو ہیں وہ اپنی شدت کو ختم کر بیٹھیں گے، اپنی مضبوطی کھو دیں گے، اور وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح کے ریت کے تودے ہوتے ہیں۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، الیکم رسولا، تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم، گواہی دینے والا تمہارے اوپر۔ وہ گواہی دے گا کہ کس نے میری بات کو تسلیم کیا اور کس نے میری بات کا انکار کیا۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف ایک رسول۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ یہ بالکل اس سے ملتی جلتی آیت اللہ تعالیٰ نے تورات میں اس کا جو سفر استثناء ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ان کے بھائیوں میں یعنی بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیجوں گا جس طرح کہ تجھے تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا تمہیں میں سے، جیسا کہ فرعون کی طرف ہم نے ایک رسول کو بھیجا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، پھر نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فاخذناہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اخذا وبیلا، وبال والا پکڑنا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، بات کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت کی، اس کو پکڑا، اور وبال والا پکڑنا، پھر ساری دنیا نے اس کی ذلت اور رسوائی کو دیکھا، اور ایسی ذلت اور رسوائی کے رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نہ اس کو زمین نے قبول کیا، نہ اس کو پانی نے قبول کیا۔ تو اس طرح سے اللہ اس کو پکڑتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان کا یہ انجام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان کا یہ حال ہے، تو جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، ان کے منکرین کا حالات کیا ہوگا؟ ان کے منکرین کے احوال اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، یومن، اس دن سے، یجعل الولدان شیبا، جو دن بوڑھا کر دے گا بچوں کو، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن سے پھر تم کیسے بچو گے؟ یعنی اس دن کی طوالت یا اس دن کی شدت اس قدر ہوگی کہ اگر کوئی بچہ ہو تو وہ بوڑھا ہو جائے، اتنا لمبا وہ دن ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اس دن کی شدت اس قدر ہوگی کہ اس غم کی وجہ سے، اس شدت کی وجہ سے وہ بچہ بوڑھا نظر آنے لگے، اس کے بال سفید ہو جائیں، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں، اور وہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، اور اس کی قوت طاقت ختم ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ نظر آئے گا، یعنی اس دن کی شدت، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم العصر بھی ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا سخت دن ہے، تنگی کا دن ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، یومن، ایسے دن سے، یجعل الولدان شیبا، کہ ہو جائیں گے بچے بوڑھے، یعنی بچے بھی اس دن بوڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی اگرچہ وہ حقیقت نہ ہو، لیکن اس دن کا اقتضاء یہی ہے کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا اس دن، کان وعدہ مفعولا، تو اس کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے وعدے کیے ہیں، منکرین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کے سارے جو انجام ہیں وہ بتلا دیے ہیں، اور کان وعدہ مفعولا، اس کا جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس میں ڈھیل تو ہو سکتی ہے، اس میں کچھ تاخیر تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان ھذہ تذکرہ، ان بے شک
حاذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے۔ یعنی یہ ساری جو چیزیں بتلائی گئی ہیں یہ ساری کی ساری نصیحت کی باتیں ہیں، تمہیں بتلا دی گئی ہیں۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ یہ تمہیں نصیحت پہنچ گئی، تمہیں نصیحت بتلا دی گئی، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ اس نصیحت کو حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف راہ بنا لے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے اور اس کی طرف چلا جائے، اور اس کے رجوع کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس کے رسول کی پیروی کر لی جائے۔ جو اس کے رسول کی پیروی کرے گا تو وہ اس کے راستے کو پہنچ جائے گا۔ اس کے رسول کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ کو اختیار کرے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو وہ اس کے رسول کی پیروی کرے، وہ اللہ تک اس کو پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔